فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ویب سائٹ، واٹس ایپ اور یوٹیوب چینل پر مشتمل ایک ایسا مکمل پلیٹ فارم جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں مستند اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کی ویب سائٹ کو وزٹ، واٹس ایپ چینل کو فالو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میزان الحکمت کی جلد نمبر 7 کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں رایا کاظمی حاضر ہوں۔ کاشانۂ بصیرت کے پلیٹ فارم سے یہ کتاب آپ سب کے لیے ریکارڈ کی جا رہی ہے اور اس سلسلے کا آج ہم آغاز 673 صفحے سے کر رہے ہیں اور موضوع ہے اپنے نفس کو بگاڑ کر تمہاری اصلاح نہیں کر سکتا۔ یہ 3604 پہ یہ موضوع جو ہے اس کا نمبر شمار ہے اور اس سلسلے میں جو حدیث بیان کی جا رہی ہے 15900 پہ آئیں اسے پڑھنے کا شرف حاصل کرتے ہیں اور ترجمہ ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام کا اپنے اصحاب کے سامنے خطبہ۔ خدا کی قسم گھروں کے صحن میں تو تم بڑی تعداد میں نظر آتے ہو لیکن جھنڈوں کے نیچے تھوڑے سے دکھائی دیتے ہو۔ میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ کس چیز سے تمہاری اصلاح اور کس چیز سے تمہاری کجروی کو دور کیا جا سکتا ہے، لیکن میں اپنے نفس کو بگاڑ کر تمہاری اصلاح نہیں کر سکتا۔ نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 69۔ 15901 پہ جو حدیث ہے اس کا ترجمہ پیش ہے۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام کوفے میں لوگوں سے فرمایا کرتے تھے کہ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ میں تمہاری اصلاح کرنا نہیں جانتا؟ ضرور جانتا ہوں، لیکن میں اپنے نفس کو بگاڑ کر تمہاری اصلاح نہیں کرنا چاہتا۔ یہ مولا علی علیہ السلام کا ارشاد مفید علیہ الرحمہ سے صفحہ نمبر 121 ہے۔ 15902 پہ حدیث میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ کیا چیز تمہاری اصلاح کر سکتی ہے اور تمہاری کجی کو سیدھا کر سکتی ہے، لیکن میں اپنے آپ کو بگاڑ کر تمہاری اصلاح نہیں کروں گا۔ یہ بھی ارشاد مفید علیہ الرحمہ کا صفحہ نمبر 145 ہے اور مولا علی علیہ السلام کی حدیث ہے۔ 15903 پر دوبارہ ارشاد مفید علیہ الرحمہ سے صفحہ نمبر 150 پہ حدیث نقل کی گئی ہے کہ تم اچھی طرح جانتے ہو کہ جو چیز تمہاری اصلاح کر سکتی ہے وہ تلوار ہے، لیکن میں اپنے نفس کو بگاڑ کر تمہاری اصلاح نہیں کرنا چاہتا۔ البتہ عنقریب میرے بعد تم پر ایک سخت بادشاہ ضرور مسلط ہوگا۔ 15904 پہ لیکن خدا کی قسم میں ایسا کوئی امر نہیں بجا لاؤں گا جس سے میں اپنی دنیا کو سنوارنے کے لیے اپنے دین کو بگاڑ دوں۔ حضرت علی علیہ السلام نہج السعادہ جلد اول ہے، صفحہ نمبر 226 ہے۔ سعادت سے ہے، سعادہ سین عین الف آ دال اور گول والا ہیئر اس کے اوپر تے کے نقطے ڈلے ہوئے ہیں۔ سعادت سے جیسے سعادت لکھا جاتا ہے اس طرح سے السعادہ۔ 15905 پر جو حدیث ہے اس کا ترجمہ ہے کہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام سے کہا گیا کہ اہل کوفہ کی اصلاح صرف تلوار ہی سے کر سکتی ہیں، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اگر صرف میرا بگاڑ ہی انہیں سیدھا کر سکتا ہے تو پھر اللہ ان کی اصلاح بالکل نہ کرے۔ حضرت علی علیہ السلام غرض الحکم۔ 15906 پہ حدیث کا ترجمہ ہے کہ میں نے تمہیں اپنی اس تازیانے سے سزا دی جس سے میں اپنے لوگوں کو سزا دیتا ہوں، تو تم نے اس کی پرواہ نہ کی۔ میں نے اپنے اس کوڑے سے تمہیں ضربتیں لگائیں جس سے میں اپنے رب کی مقرر کردہ حدود کا اجرا کرتا ہوں، پھر بھی تم باز نہ آئے۔ پس کیا اب تم یہ چاہتے ہو کہ میں تم پر اپنی تلوار چلاؤں؟ یاد رکھو کہ میں
وہ بھی سمجھتا ہوں جو تم چاہتے ہو، تمہاری کجی کو سیدھا کرنا بھی جانتا ہوں، لیکن اپنے نفس کو بگاڑ کر تمہاری اصلاح نہیں کرنا چاہتا۔ البتہ اللہ تعالیٰ تم پر ایک قوم کو مسلط کرے گا جو تم سے میرا انتقام لے گی۔ اس وقت نہ تو تم دنیا کا فائدہ اٹھا سکو گے اور نہ ہی آخرت کو سنوار کر اس کی طرف جا سکو گے، پس لعنت اور عذاب ہے جہنمیوں کے لیے۔ حضرت علی علیہ السلام، فروع کافی، جلد نمبر 8، صفحہ نمبر 361۔ 15907 پر جو حدیث ہے اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ امالی شیخ مفید علیہ رحمہ میں ہے کہ جب لوگ حضرت علی علیہ السلام کو چھوڑ گئے اور بہت سے لوگ معاویہ کی طرف بھاگ گئے تو آپ کے کچھ اصحاب آپ کی خدمت میں دنیا کا مطالبہ لے کر آئے اور عرض کیا، یا امیر المومنین، آپ یہ مال ہمیں دے دیں اور عرب اور قریش کے طبقہ اشرافیہ کو موالی و ایجام پر فضیلت دیں، نیز ان لوگوں کو بھی فضیلت دیں جن کے آپ کے خلاف ہو جانے اور معاویہ کی طرف بھاگ جانے کا اندیشہ ہے۔ اس پر ان سے امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا، کیا تم مجھے یہ مشورہ دے رہے ہو کہ میں ظلم و جور کے بدلے کسی سے نصرت طلب کروں؟ لیکن خدا کی قسم، جب تک سورج طلوع کرتا رہے گا اور آسمان پر ستارے چمکتے رہیں گے میں ایسا نہیں کروں گا۔ امالی شیخ مفید علیہ رحمہ کی صفحہ نمبر 104 سے یہ حدیث لی گئی تھی۔ قول مؤلف ملاحظہ و نہج البلاغہ، خطبہ نمبر 126، شرح ابن ابی الحدید، جلد نمبر 7، صفحہ نمبر 109، بحار الانوار، جلد نمبر 78، صفحہ نمبر 96۔ فساد کو روکنے والی چیزیں، یہ اگلا موضوع ہے 3205 پہ، اور یہ شروع ہو رہی ہے قرآن مجید کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 251 سے۔ ترجمہ: اور اگر اللہ بعض لوگوں کے ذریعے بعض کا دفع یعنی شر نہ کرتا تو تمام روئے زمین میں فساد پھیل جاتا۔ اس سلسلے میں جو حدیث شریف ہے 15908 پہ، اللہ تعالیٰ ہمارے شیعوں میں نمازی شیعوں کے ذریعے بے نمازیوں سے شر کو دفع فرماتا ہے، اگر وہ سب لوگ بے نمازی ہو جائیں تو ہلاک ہو جائیں۔ نیز ہمارے شیعوں میں سے زکوٰۃ دینے والوں کے ذریعے ان لوگوں کے شر کو دفع کرتا ہے جو زکوٰۃ نہیں دیتے۔ اللہ کے قول سے یہی مراد ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام، تفسیر نور الثقلین، جلد اول، صفحہ نمبر 253۔ 15909 پر جو حدیث ہے، اللہ تعالیٰ کے اس قول کے بارے میں فرمایا کہ اس کے معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کی وجہ سے بدکاروں سے ہلاکت و تباہی کو دور کر دیتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام، تفسیر نور الثقلین، جلد اول، صفحہ نمبر 252۔ اس قول سے مراد یعنی یہ ہے کہ جو آیت ہم نے جس کا ترجمہ پڑھا ہے اس کے ضمن میں یہ حدیث بیان کی گئی ہے کہ اس قول کے بارے میں فرمایا ہے۔ اس سے معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کی وجہ سے بدکاروں سے ہلاکت و تباہی کو دور کر دیتا ہے۔ اگلی حدیث ہے 15910 پہ کہ اگر خدا کے رکوع کرنے والے عبادت گزار بندے، شیر خوار بچے اور چارہ کھانے والے چوپائے نہ ہوتے تو تم پر عذابوں کی بوچھاڑ ہو جاتی۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، نور الثقلین، جلد اول ہے اور صفحہ نمبر 253 ہے۔ 15911 پہ دل میں اللہ کا خوف رکھو کیونکہ یہ تمہارے دلوں کے روگ کا علاج ہے، سینے کی تباہ کاریوں کے لیے اصلاح، نفس کی کثافتوں کے لیے پاکیزگی ہے۔ حضرت علی علیہ السلام، خطبہ نمبر 198۔ 15912 پہ اگر لوگ اس وقت جب ان پر مصیبتیں ٹوٹ رہی ہوں اور نعمتیں ان سے زائل ہو رہی ہوں صدق نیت و رجوع قلب سے اپنے اللہ کی طرف متوجہ ہوں، وہ برگزشتہ ہو جانے والی نعمتوں کو پھر ان کی طرف پلٹا دے گا اور ہر خرابی کی اصلاح فرما دے گا۔ حضرت علی علیہ السلام، نہج البلاغہ، خطبہ نمبر 178۔ اگلے صفحے پہ آ جائیں 678 پر، فصل نمبر 18، فسق۔ 3606 پر فسق کی قرآن مجید کی جس آیت سے موضوع کا آغاز ہو رہا ہے وہ المائدہ کی آیت نمبر 3۔ مرا ہوا جانور، خون، سور کا گوشت جس جانور پر ذبح کے وقت اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا جائے گا، گردن مڑا ہوا ہو، چوٹ کھا کر مرا ہوا ہو، کنویں وغیرہ میں گر کے مر جانے والا، جو سینگ سے مار ڈالا جائے، جس کو درندے نے پھاڑ ڈالا ہو مگر مرنے کے قبل تم اسے ذبح کرو، تو جو جانور بتوں کے تھان پر ذبح کیا جائے اور جسے تم پانے کے تیروں سے باہم حصہ بانٹو، غرض یہ سب چیزیں تم پر حرام کی گئی ہیں، یہ گناہ کی بات ہے۔
اور جس ذبیحہ پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو اسے مت کھاؤ کیونکہ یہ بے شک فسق ہے۔ اس سلسلے میں احادیث شریف کا مطالعہ کرتے ہیں، اور ایک ہی حدیث ہے اس فسق کے موضوع کے ضمن میں 15913 پر۔ فسق کے معنی گناہان کبیرہ میں سے ایک گناہ ہے جسے انسان انجام دیتا ہے یا لذت، شہوت یا غالب شوق کی بنا پر اس میں قدم رکھتا ہے، فسق ہے، اس کا انجام دینے والا فاسق ہوتا ہے اور فسق کی وجہ سے دائرہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ اگر اس کی صورتحال مسلسل یہی رہے کہ وہ اس گناہ کو حقیر و خفیف سمجھنے لگ جائے تو وہ اسے حقیر و خفیف سمجھنے کی وجہ سے کافر ہو جائے گا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام بہار الانوار کی جلد نمبر 68 صفحہ نمبر 679۔ اگلا موضوع 3207 پر قرآن مجید کی آیت سے شروع ہو رہا ہے اور موضوع ہے فاسق۔ فاسق کے بارے میں قرآن مجید کی سورہ توبہ کی آیت نمبر 67، یہ لوگ اللہ کو بھول بیٹھے تو اللہ نے بھی گویا انہیں بھلا دیا، بے شک منافقین فاسق ہیں۔ اگلی آیت سورہ بقرہ کی 99 آیت ہے، اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تم پر ایسی نشانیاں نازل فرمائی جو واضح و روشن ہیں، اور ان سے فاسقوں نافرمانوں کے سوا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اگلی آیت سورہ مائدہ کی آیت نمبر 47، اور جو شخص اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب کے موافق حکم نہ دے تو ایسے ہی لوگ فاسق اور نافرمان ہیں۔ اگلی آیت سورہ زخرف کی آیت نمبر 54 ہے، غرض فرعون نے باتیں بنا کر اپنی قوم کی عقل مار دی اور وہ لوگ اس کے تابعدار بن گئے، بے شک وہ لوگ فاسق تھے۔ قول مؤلف ملاحظہ و مزید آیات کے لیے سورہ احقاف کی آیت نمبر 20، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 59، سورہ انعام کی آیت نمبر 49، سورہ اعراف کی آیت نمبر 163، 165، سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 34، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 82، سورہ توبہ کی آیت نمبر 84، سورہ نور کی آیت نمبر 4 اور 55، سورہ حشر کی آیت نمبر 19، سورہ انبیاء کی آیت نمبر 74، سورہ نمل کی آیت نمبر 12، سورہ قصص یعنی سورہ زاریات کی آیت، سورہ قصص اور کی آیت کی مس پرنٹنگ ہوئی ہے، اور سورہ زاریات کی آیت نمبر 46، یعنی اتنی ساری صورتوں کے حوالے دیے گئے ہیں جس میں فاسق کے بارے میں بیان کیا گیا ہے۔ فاسق کے سلسلے میں جو 3 احادیث بیان کی گئی ہیں ان کا مطالعہ کرتے ہیں۔ فاسق کے سلسلے میں پہلی حدیث 15914 پہ فاسق کی 4 علامتیں ہیں۔ نمبر 1 لہو یعنی بےہودگی، نمبر 2 لغو یعنی فضول باتیں، نمبر 3 سرکشی، اور نمبر 4 بہتان۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تحفہ العقول کا صفحہ نمبر ہے 23۔ 15915 پہ ترجمہ، دیکھو اپنے ان سرداروں اور بڑوں کا اتباع کرنے سے ڈرو جو اپنی جاؤ حشمت پر اکڑتے اور اپنے نسب کی بلندیوں پر اتراتے ہوں، یہی لوگ عصبیت کی عمارت کی گہری بنیاد اور فتنہ کے کاخ و ایوان کے ستون ہیں، وہ فسق و فجور کی بنیاد ہیں اور نافرمانیوں کے ساتھ منسلک ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام نہج البلاغہ خطبہ نمبر 192۔ 15916 پر حدیث کا ترجمہ، گمراہ لوگوں کے بارے میں فرماتے ہیں، ان لوگوں نے دنیا کو اختیار کر لیا ہے اور عقبہ کو چھوڑ دیا ہے، صاف پانی چھوڑ دیا ہے اور گندا پانی پینے لگے ہیں، گویا میں ان کے فاسق کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ برائیوں میں اتنا مصروف ہیں کہ ان سے انہیں محبت ہو گئی ہے، وہ ان سے مانوس ہے اور ان سے اتفاق کرتا رہا، یہاں تک کہ انہی برائیوں میں اس کے سر کے بال سفید ہو گئے اور اسی رنگ میں اس کی طبیعت رنگ گئی ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نہج البلاغہ خطبہ نمبر 144۔ قول مؤلف ملاحظہ ہو، جہاد کا باب نمبر 1 ہے اور جہاد جس کا عنوان ہے جہاد کے 4 شعبے ہیں۔ فصل نمبر 19 فصاحت کے سلسلے میں 2 احادیث بیان کی گئی ہیں۔ 3208 موضوع کا نمبر ہے۔ اب آئیں حدیث پڑھتے ہیں۔ 15917 پہ فصاحت کلام کی زینت ہے۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہار الانوار کی جلد نمبر 77 صفحہ نمبر 121۔
15,918 پر ترجمہ زبور میں ہے کہ تم نے خطبے میں تو بڑی فصاحت سے کام لیا لیکن عمل میں کوتاہی کی۔ اگر تم عمل میں فصاحت سے کام لیتے اور خطبے کو کوتاہ کرتے تو یہ تمہارے لیے زیادہ باعث امید بات تھی، لیکن تم میری آیات کی طرف سے رخ کر کے آئے مگر انہیں مذاق بنا لیا اور میرے ساتھ ظلم کر کے شہرت حاصل کی۔ بحار الانوار کی جلد نمبر 14 ہے اور صفحہ نمبر 48 ہے۔ 3209 موضوع کا نمبر شمار ہے۔ فصیح ترین شخص 15919 پر حضرت امیر المومنین علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ فصیح ترین انسان کون ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، جب بھی کوئی سوال کیا جائے تو اس کا فوراً جواب دے۔ بحار الانوار کی جلد نمبر 71 صفحہ نمبر 290، جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 56۔ 15920 پر حدیث کا ترجمہ، ہم بنی ہاشم سب سے زیادہ خوش گفتار، خیر خواہ اور خوبصورت ہوتے ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام، نہج البلاغہ کی حکمت نمبر 120۔ اگلی فصل نمبر 20 اس فضیلت 3210 پہ عنوان ہے فضائل میں ترقی۔ اس سلسلے میں قرآن مجید کی سورہ الاسراء کی آیت نمبر 21 سے پہ آیت ہے۔ سورہ الاسراء کی آیت نمبر 21، آئیں ترجمہ پڑھتے ہیں۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ذرا دیکھو تو ہم نے بعض لوگوں کو بعض پر کیسی فضیلت دی۔ آخرت کے درجے تو یقیناً کہیں اس سے بڑھ کے ہیں اور وہاں کی فضیلت تو کہیں بڑھ کر ہے۔ اگلی آیت اسی موضوع کے ضمن میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 253، اور یہ سب رسول جو ہم نے بھیجے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی، اور ان میں بعض تو ایسے ہیں جن سے خود اللہ نے بات کی اور ان میں سے بعض کے اور طرح کے درجات بلند کیے۔ سورہ الانعام کی آیت نمبر 82۔ سورہ الانعام کی آیت نمبر 86۔ اور اسماعیل علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام یعنی یونس اور لوط علیہ السلام کی بھی ہدایت کی، اور سب کو تمام جہانوں پر فضیلت عطا کی۔ وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونَسَ وَلُوطًا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ، اور اسماعیل علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام، اور عیسیٰ نہیں ہے، یسع ہے، یسع علیہ السلام، یہ سین اور عین ہے۔ یسع علیہ السلام یعنی یونس اور لوط علیہ السلام کی بھی ہدایت کی اور سب کو تمام جہانوں پر فضیلت عطا کی۔ اب اس سلسلے میں یعنی فضائل میں ترقی کے سلسلے میں احادیث شریف کا مطالعہ کرتے ہیں۔ 15921 پہ فضیلتوں کے حصول میں ترقی کرنا مشکل تو ہے لیکن اس سے نجات بھی ضرور ملتی ہے، جبکہ رذائل اور پستیوں کی طرف گرنا آسان مگر تباہ کن ہے۔ حضرت علی علیہ السلام کی غرر الحکم اور باقی بھی جو احادیث اس میں بیان کی گئی ہیں، 6 کی 6 غرر الحکم حضرت علی علیہ السلام سے لی گئی ہیں۔ آئے ان کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ فضائل کے حصول پر اپنے نفس کو مجبور کرو کیونکہ رذائل تو تمہاری طبیعت میں شامل ہیں ہی۔ اگلی حدیث 15923 پر اچھے فضائل مضبوط ترین وسیلے ہوتے ہیں۔ 15924 پہ فضائل حاصل کر کے دشمنوں کو رسوا کیا جا سکتا ہے۔ 15925 پر انسان کا فخر اس کی فضیلت سے ہوتا ہے نہ کہ اس کے حسب و نسب سے۔ 15926 پر جس کے فضائل کم ہوتے ہیں اس کے وسائل و ذرائع بھی کم ہوتے ہیں۔ 15927 پہ مسلسل مشکلات میں انسان کے فضائل کا پتہ چلتا ہے۔ جیسا کہ میں بیان کر چکی ہوں کہ یہ تمام حدیث حضرت علی علیہ السلام کی غرر الحکم سے لی گئی ہیں۔ 3211 پہ فضائل کی اقسام بیان کی جا رہی ہیں۔ 15928 پہ جو حدیث ہے اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔
فضائل کی 4 اقسام ہیں۔ نمبر 1 حکمت، جس کا بنیادی عنصر غور و فکر ہے۔ نمبر 2 عفت، جس کا بنیادی عنصر شہوت ہے۔ نمبر 3 قوت و طاقت، جس کا بنیادی عنصر غضب ہے۔ اور نمبر 4 عدل، جس کا بنیادی عنصر نفسانی قوتوں کو اعتدال پہ رکھنا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام بحار الانوار کی جلد نمبر 78 صفحہ نمبر 81، قول مؤلف ملاحظہ ہو خلق اور باب ہے اخلاق۔ 3212 پر جو موضوع ہے انسان کا ذریعہ فضیلت، اور اس سلسلے میں جو ہم احادیث پڑھیں گے وہ سب کی سب احادیث جو ہیں وہ حضرت علی علیہ السلام کی غرر الحکم سے لی گئی ہیں۔ آئیں ان کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ 1529 پہ انسان کی فضیلت اچھے کمال اور پاکیزہ افعال سے ہوتی ہے، نہ کہ مال کی کثرت اور اعمال کی زیادتی سے۔ حضرت علی علیہ السلام غرور الحکم ہے۔ 15930 پہ ہر شے کی ایک فضیلت ہوتی ہے، اور شرفا کی فضیلت لوگوں کے ساتھ نیکی کرنے میں ہے۔ 15931 پہ جو دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دیتا ہے وہ صحیح معنی میں صاحب فضیلت کہلانے کا مستحق ہے۔ 15932 پر انسان کی فضیلت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اپنے آپ کو ناقص جانے۔ حضرت علی علیہ السلام غرور الحکم۔ 15933 پر دوسروں پر احسان کرنا انسان کے فضائل میں شامل ہے۔ 15934 پہ سرداروں کی فضیلت اچھے انداز میں عبادت کرنا ہے۔ 15935 پہ فضیلت یہ ہے کہ جب تم کسی پر قابو پا لو تو اسے معاف کر دو۔ 15936 پر فضیلت احسان کے ساتھ ہے۔ 15937 پہ فضائل کا کمال خلق خدا کی تعظیم کرنا ہے۔ یہ تمام احادیث میں بیان کر چکی ہوں کہ حضرت علی علیہ السلام کی غرور الحکم سے لی گئی ہیں۔ 15938 پر جو حدیث ہے، جب تم پر سلام کیا جائے تو اس سے بہتر انداز میں جواب دو، جب تم پر کوئی احسان کرے تو اس سے بڑھ چڑھ کے بدلہ دو، اگرچہ اس صورت میں بھی فضیلت پہل کرنے والے کی ہی ہوگی۔ نہج البلاغہ کا حکمت نمبر 62 ہے اور حضرت علی علیہ السلام کی حدیث ہے۔ 15939 پر فضیلتوں کے حصول میں گناہوں سے کنارہ کشی، حق پر عمل، اپنی ذات کی طرف سے دوسروں کو انصاف، فتنہ و فساد سے اجتناب کو اور بہتر بنانے جیسے فضائل سے اپنے آپ کو مزین، فتنہ و فساد سے اجتناب اور خود کو بہتر بنانے جیسے فضائل سے اپنے آپ کو مزین کرو۔ حضرت علی علیہ السلام غرور الحکم۔ 15940 پہ فضیلت ان کے لیے جو پرہیزگار ہیں، کیونکہ ان کی گفتگو جچی تلی اور پہناوا میانہ روی ہوتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نہج البلاغہ خطبہ نمبر 193۔ 3213 پر جو موضوع ہے جامع ترین فضیلت، آئیں اس کے ضمن میں جو حدیث بیان کی گئی ہیں ان کو پڑھنے کا شرف حاصل کرتے ہیں، اور یہ اس موضوع سے بھی متعلقہ جتنی احادیث ہیں وہ حضرت علی علیہ السلام کی غرور الحکم سے لی گئی ہیں۔ 15941 پہ جس شخص نے برائی کا بدلہ لینے سے اپنے آپ کو بچائے رکھا اس نے جامع ترین فضیلت کو حاصل کر لیا۔ 15942 پر جس نے برائی کرنے والے کے ساتھ نیکی کی اس نے جامع ترین فضیلت کو حاصل کر لیا۔ 15943 پر جو جرائم کو معاف کر دیتا ہے وہ جامع ترین فضیلت کو حاصل کر لیتا ہے۔ 15944 پہ تمام فضائل اور خوبیوں کا ایک ہی جامع نام ہے اور وہ ہے مردانگی۔ 15945 پہ شرفا کے ساتھ احسان اور نیک لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک جامع ترین فضیلت ہے۔ 15946 پر قابو پا کر معاف کر دیا کرو، تنگی میں سخاوت کیا کرو، حقوں میں دوسروں کو ترجیح دیا کرو، اس طرح تم کامل فضیلت کے مالک بن جاؤ گے۔ 15947 پر جب تم حرام سے بچو گے، شبہات میں نہیں پڑو گے، فرائض ادا کرو گے، نوافل بجا لاؤ گے تو تمہارے دینی فضائل حد کمال تک پہنچ جائیں گے۔ یہ تمام احادیث حضرت علی علیہ السلام کی غرور الحکم سے لی گئی تھی۔ 3214 پہ موضوع ہے افضل ترین فضیلت۔ 15948 پر حدیث ہے کہ قطع تعلق کرنے والے سے تعلق بحال کرنا، نفرت کرنے والے سے انس پیدا کرنا اور پھسلنے والے کا ہاتھ تھام لینا افضل ترین فضیلتیں ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام غرور الحکم۔ 15949 پر حدیث ہے انصاف افضل ترین فضیلت ہے۔
اور الفضائل میں مطلب اس حدیث سے متعلق حاشیے میں لکھا گیا ہے کہ اسی کے ساتھ ہی ملاحظہ ہو 2 ثواب، یعنی بہت بڑا ثواب. یعنی یہ حدیث تھی کہ الانصاف و افضل الفضائل، اس کے سلسلے میں حاشیے میں لکھا گیا ہے کہ اس کے ساتھ ہی ملاحظہ ہو 2 ثواب، یعنی بہت بڑا ثواب. یہ حضرت علی علیہ السلام کی غرر الحکم سے لی گئی تھی. 15950 پہ افضل ترین فضیلت بڑے عطیات دینا، سائل کی حاجات کو پورا کرنا اور مطالب کو اجمال کے ساتھ بیان کرنا ہے. حضرت علی علیہ السلام غرر الحکم. اگلی بھی جتنی احادیث اس موضوع کے ضمن میں پیش کی جا رہی ہیں وہ بھی سب مولا علی علیہ السلام کی غرر الحکم سے لی گئی ہیں. آئے ان کا ترجمہ پڑھتے ہیں. 15951 پر زبان کی حفاظت اور احسان کا عام کرنا انسان کے افضل ترین فضائل میں سے ہے. 15952 پر احسان سے جلیل تر فضیلت اور کوئی نہیں. 15953 پر احسان سے افضل و عمدہ کوئی خصلت نہیں. 15954 پر جو تم سے محبت کرے اس کا احترام کرو اور اپنے دشمنوں سے درگزر سے کام لو، اس سے تمہاری فضیلت اپنے کمال کو جا پہنچے گی. 15955 پر برائی کا بدلہ احسان سے دینا، گناہوں کو عفو و بخشش سے ڈھانپ دینا احسن ترین فضیلت اور افضل ترین خوبیوں میں سے ہے. 15956 پر لوگوں پر احسان کرنا اور نیکی کو عام کرنا افضل ترین فضیلت ہے. یہ تمام احادیث جو میں نے پڑھی یہ حضرت مولا علی علیہ السلام کی غرر الحکم سے لی گئی تھی. قول مؤلف ملاحظہ ہو باب خلق بہترین شرافت، باب ہے افضل اخلاق اور باب خوبصورت خصلت. نیز ایثار سے بزرگیوں کی تکمیل ہوتی ہے، نیز خیر اور باب ہے دنیا و آخرت کے بہترین اخلاق. تقوی اور باب ہے تقوی بلند ترین اخلاق ہے. 3215 پر جو موضوع ہے وہ ہے بلند ترین فضائل. 15957 پر بلند ترین فضیلت علم بلند ترین فضیلت ہے. دوبارہ حدیث پڑھ رہی ہوں کہ علم بلند ترین فضیلت ہے، مولا علی علیہ السلام کی غرر الحکم سے لی گئی ہے. اور موضوع بلند ترین فضائل سے متعلقہ باقی احادیث بھی حضرت علی علیہ السلام کی غرر الحکم سے لی گئی ہیں. 15958 پہ غیظ و غضب پر قابو رکھنا اور نفسانی خواہشات کو مارنا تمام فضیلتوں سے افضل ہے. 15959 پہ با فضیلت لوگوں کے ساتھ احسان کرنا تمام فضیلتوں سے بڑھ کر ہے. 15960 پہ فضیلتوں میں انتہائی فضیلت عقل ہے. 15961 پہ فضیلتوں کی آخری حد علم ہے. یہ تمام احادیث حضرت علی علیہ السلام کی غرر الحکم سے لی گئی ہیں. 3216 پہ جو موضوع ہے صاحبان فضیلت. 15962 پر جو حدیث ہے اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں. جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تعالیٰ اولین و آخرین کو ایک وسیع و عریض میدان میں جمع فرمائے گا، پھر ندا دینے والا پکارے گا صاحبان فضیلت کہاں ہیں؟ وہاں لوگوں کا ایک بڑا گروہ اٹھ کھڑا ہوگا جنہیں فرشتے دیکھ کر پوچھیں گے تمہاری فضیلت کیا تھی؟ وہ جواب دیں گے کہ جو کوئی ہم سے قطع تعلق کرتا تھا ہم اس سے تعلقات قائم کرتے تھے، جو ہمیں محروم رکھتا تھا ہم اسے عطا کرتے تھے، اور جو ہم پر ظلم کرتا تھا ہم اس سے درگزر کرتے تھے. یہ سن کر ان سے کہا جائے گا آپ بالکل ٹھیک کہتے ہیں، جنت میں داخل ہو جائیں. امام زین العابدین علیہ السلام نور الثقلین جلد نمبر 4 اور صفحہ نمبر ہے 585. 15263 پر جو حدیث ہے اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں. جب قیامت کے دن تمام مخلوق اکٹھی ہوگی تو ایک ندا دینے والا پکارے گا صاحبان فضیلت کہاں ہیں؟ کچھ لوگ کھڑے ہو جائیں گے لیکن ان کی تعداد بہت کم ہوگی اور وہ تیزی سے بہشت کی طرف چل پڑیں گے. راستے میں انہیں فرشتے ملیں گے اور ان سے پوچھیں گے کیا وجہ ہے کہ ہم تمہیں بہشت کی طرف جلدی میں جاتا ہوا دیکھ رہے ہیں؟ وہ کہیں گے کہ ہم صاحبان فضیلت ہیں. فرشتے پوچھیں گے یہ فضیلت تمہیں کیسے حاصل ہوئی؟ وہ کہیں گے کہ جب ہم پر ظلم ہوتا تھا تو درگزر کرتے تھے، اور جب ظلم ہوتا تھا تو ہم معاف کر دیتے تھے، جب ہم سے برا سلوک ہوتا تھا تو درگزر کرتے تھے، اور جب نادانی کا برتاؤ ہوتا تھا تو ہم بردباری اختیار کرتے تھے. اس پر ان سے کہا جائے گا بہشت میں داخل ہو جاؤ، اس لیے کہ نیک اعمال کرنے والوں کو بہترین اجر ملتا ہے. حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تنبیہ الخواطر صفحہ نمبر 101. قول مؤلف ملاحظہ و حساب
باب ہے جو لوگ حساب کے بغیر بہشت میں جائیں گے۔ 3217 پر جو موضوع ہے وہ ہے افضل ترین اشخاص۔ اس سلسلے میں جو احادیث ہیں آئیں ان کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ 15964 پہ دنیا میں افضل ترین لوگ سخی ہوتے ہیں اور آخرت میں افضل ترین متقی ہوں گے، حضرت علی علیہ السلام غرر الحکم۔ 15265 پر جو حدیث ہے اس کا ترجمہ ہے اللہ کے نزدیک افضل ترین انسان وہ ہے جو اپنی عقل کو زندہ رکھتا، اپنی خواہشات کو مارتا اور اپنی آخرت کی بہتری کے لیے اپنی جان جوکھوں میں ڈالتا ہے، حضرت علی علیہ السلام غرر الحکم۔ 15966 پر حدیث کا ترجمہ افضل ترین انسان وہ ہے جو قدرت رکھنے کے باوجود حلم اختیار کرتا ہے، تونگری کے باوجود زہد اختیار کرتا ہے اور طاقت کے باوجود انصاف سے کام لیتا ہے، حضرت علی علیہ السلام غرر الحکم۔ 15967 پر حدیث کا ترجمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقام و منزلت کے لحاظ سے وہ شخص اول ہے جو دیر تک بھوکا رہتا ہے، طویل عرصے تک غور و فکر سے کام لیتا ہے، اور تم میں وہ شخص اللہ کے نزدیک بہت ہی مبغوث اور ناپسندیدہ ہے جو زیادہ سوتا، زیادہ کھاتا اور زیادہ پیتا ہے، حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تنبیہ الخواطر صفحہ نمبر 81۔ 15968 پر حدیث کا ترجمہ اللہ کے نزدیک بہترین انصاف پرور حاکم ہے جو خود بھی ہدایت پائے، دوسروں کو بھی ہدایت کرے، جانی پہچانی ہوئی سنت کو مستحکم کرے اور انجانی بدعتوں کو فنا کرے، حضرت علی علیہ السلام نہج البلاغہ خطبہ نمبر 164۔ 15969 پر حدیث کا ترجمہ حارث ہمدانی کے نام امیر المومنین علیہ السلام کے مکتوب سے اقتباس۔ یاد رکھو ایمان والوں میں سب سے افضل وہ ہے جو اپنی جان، اپنے عیال اور اپنے مال کو راہ خدا میں پیش کرے، کیونکہ تم آخرت کے لیے جو کچھ بھی بھیج دو گے وہ ذخیرہ بن کر تمہارے لیے محفوظ رہے گا، اور جو پیچھے چھوڑ جاؤ گے اس سے دوسرے فائدہ اٹھائیں گے، نہج البلاغہ مکتوب نمبر 69۔ 15970 پہ افضل ترین خلق وہ ہے جو حق کے ساتھ فیصلہ کرتا ہے، حضرت علی علیہ السلام غرر الحکم۔ 15971 پہ لوگوں تمام افراد میں افضل ترین وہ شخص ہے جو سربلندی پر فائز ہونے کے باوجود تواضع و فروتنی اختیار کرتا ہے، طاقت رکھنے کے باوجود انصاف سے کام لیتا ہے اور قدرت کے باوجود بردباری اختیار کرتا ہے۔ یاد رکھو کہ افضل ترین شخص وہ ہے جو دنیا میں رہ کر اس سے بقدر کفایت حاصل کرتا ہے، دنیا میں پاک دامنی کے ساتھ رہتا ہے، آخرت کے سفر کے لیے زاد اور توشہ حاصل کرتا ہے اور اس سفر کے لیے ہمیشہ تیار رہتا ہے، حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بہار الانوار کی جلد نمبر 77 ہے اور صفحہ نمبر 179 ہے۔ 15972 پر جو حدیث ہے بلا شبہ اللہ کے نزدیک بہترین شخص وہ ہے جو حق پر عمل پیرا رہے، خواہ اس کے لیے باعث نقصان و مضر ہی کیوں نہ ہو، اور باطل کی طرف رخ نہ کرے خواہ وہ اس کے لیے فائدے کا باعث ہو، حضرت علی علیہ السلام شرح ابن ابی الحدید جلد نمبر 8 ہے اور صفحہ نمبر 103 ہے۔ بہار الانوار کی جلد نمبر 70 ہے، صفحہ نمبر 107 ہے، نہج البلاغہ خطبہ نمبر 125 ہے۔ 15973 پر جو حدیث ہے اس کا ترجمہ اللہ کے نیک بندے حضرت لقمان سے کسی نے پوچھا افضل کون ہے؟ فرمایا تونگر مومن۔ اس نے پوچھا جو مال میں تونگر ہوتا ہے؟ فرمایا نہیں، بلکہ جو علم میں تونگر ہوتا ہے، جب اس کی ضرورت ہو تو اس کے علم سے فائدہ اٹھایا جائے اور جب اس کی ضرورت نہ ہو تو اس کا وجود کافی سمجھا جائے۔ پھر پوچھا بدتر کون ہے؟ فرمایا جسے پرواہ نہیں ہوتی کہ لوگ اسے بدکاری کی حالت میں دیکھیں، حضرت علی علیہ السلام بہار الانوار جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 421۔ 15974 پر کسی نے سوال کیا یا رسول اللہ، اللہ کا آپ پر درود ہو، افضل ترین شخص کون ہے؟ فرمایا جس کا کھانا اور ہنسنا کم ہو اور شرمگاہ کے ڈھانپنے کی حد تک لباس پر راضی رہے، تنبیہ الخواطر صفحہ نمبر 81۔ 15975 پر حدیث کا ترجمہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کسی نے پوچھا افضل ترین شخص کون ہے؟ فرمایا جس کی گفتگو ذکر خدا پر مشتمل ہو، جس کی خاموشی غور و فکر پر مبنی ہو،
جس کی خاموشی غور و فکر پر مبنی ہو اور جس کی نگاہ عبرت حاصل کرے۔ تنبیہ الخواطر صفحہ نمبر 207۔ قول مؤلف ملاحظہ و معرفت۔ باب تم میں افضل وہ ہے جو معرفت کے لحاظ سے افضل ہے، نیز ایمان، اور باب ہے افضل ترین مومن۔ تقوی میں تقوی شرافت کی کنجی دنیا، اور باب ہے قدر و منزلت میں بزرگ ترین انسان۔ 3218 پر موضوع ہے افضل ترین اخلاق۔ اس سلسلے میں 2 حدیث ہیں اور دونوں کی دونوں حضرت علی علیہ السلام کی غرر الحکم سے لی گئی ہیں۔ 15976 پہ انسان کے لیے افضل ترین اخلاق حلم و بردباری ہیں، اور 15977 پہ سخاوت و حیا افضل ترین اخلاق ہیں۔ قول مؤلف ملاحظہ و خلق۔ باب ہے افضل ترین اخلاق، نیز ایثار، اور باب ہے ایثار سے مکارم اخلاق کی تکمیل ہوتی ہے، نیز خیر، اور اس میں بھلائی، خیر یعنی بھلائی، اور باب ہے دنیا و آخرت کے بہترین اخلاق، نیز باب ہے افضل ترین فضیلت۔ 3219 پر فضیلت کے متعلق متفرق احادیث بیان کی گئی ہیں۔ اب آئیں ان کا ترجمہ پڑھتے ہیں، اور یہ احادیث بھی حضرت علی علیہ السلام کی غرر الحکم سے لی گئی ہیں، سوائے آخری حدیث کے تمام احادیث مولا علی علیہ السلام کی غرر الحکم سے پڑھنے کا شرف حاصل کرتے ہیں۔ 15978 پر فضیلت احسان کے ساتھ ہوتی ہے۔ 15979 پر فضیلتوں سے جاہل رہنا بدترین ضلالت ہے، حضرت علی علیہ السلام کے غرر الحکم کی ہے۔ 15980 پہ افضل ترین فضیلت نرمی ہے۔ 15981 پہ صاحبان فضیلت کی فضیلت تو صرف فضیلت والے لوگ ہی سمجھتے ہیں۔ 15982 پر اپنے دشمن کو فضیلت کے ذریعے قابو میں لاؤ، کیونکہ یہ 2 کامیابیوں میں سے ایک ہے۔ یہ دونوں احادیث بھی حضرت علی علیہ السلام کی غرر الحکم سے تھیں۔ اس سلسلے کی متفرق احادیث کی آخری حدیث جو ہے فضیلت کے عنوان سے 15983 پر مولا علی علیہ السلام کی ہے، اور نہج البلاغہ کی حکمت نمبر 468 ہے۔ لوگوں پر ایسا گزند پہنچانے والا دور آئے گا جس میں مالدار اپنے مال میں بخل کرے گا، حالانکہ اسے یہ حکم نہیں۔ چنانچہ اللہ سبحانہ کا ارشاد ہے، آپس میں حسن سلوک کو فراموش نہ کرو، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 237۔ پارٹ نمبر 37 کا یہیں پر ہم اختتام کرتے ہیں۔ کتاب میزان الحکمت جلد نمبر 7 جاری و ساری ہے۔